ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں میرا نام اشرف اقبال ہے. آج میرے ساتھ رضا خان ہے. افسوس کی بات ہے کہ یاسر اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے، اور یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے جو ہم چاہ رہے تھے کہ ریکارڈ کر لیں تاکہ ٹائم پہ یہ ہم آپ کو ڈیلیور کر سکیں. رضا کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ ہمارا جو پروجیکٹ تھا کومل کی کہانی، اس میں بھی ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ تھیں. آج کل بھی یہ ہمارا جو پروجیکٹ چل رہا ہے فیوچر اسکول سسٹم آف پاکستان، اور اس میں یہ شی از دا سینئر ریسرچ اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر بھی ہیں اس میں. تو ناظرین، آج آخری ایپیسوڈ کے اندر 3-4 چیزیں تھیں جو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، ہم لپیٹنا چاہ رہے تھے جو کچھ ہم نے سارا کچھ کیا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں پہ ہم نے لاسٹ ٹائم ختم کیا تھا. یہ آپ کو کتاب یاد ہے مائیکل فولن کی اسٹریٹوسفیئر؟ اس میں سے ہم نے کافی باتیں اس میں سے ڈسکس کی. بڑی ریسنٹ کتاب ہے، 2013 کی پبلشڈ ہے. اس میں انہوں نے ایک جائزہ لیا ہے، ایک پینورامک ویو سے جائزہ لیا ہے. اس کورس کے اندر مختلف کتابیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں، ان کا بھی ہم آج جائزہ لیں گے، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. وہ آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے. اگر آپ پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ کسی اسکول میں ہیں، تو میرے خیال میں یہ ساری کتابیں جن کا ہم ذکر کریں گے یہ آپ کی لائبریری میں ضرور ہونی چاہیے. تو پہلے میں اسی کتاب سے شروع کرتا ہوں، مائیکل فولن کی کتاب اسٹریٹوسفیئر. میں نے آپ کو بتایا تھا کینیڈا کے پرائم منسٹر کے یہ ایڈوائزر ہیں. کئی پی ایچ ڈیز ان کو آنرری طور پہ مل چکی ہیں. اچھا، یہ جس اینگل سے انہوں نے اس بات کو شروع کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی لرننگ کو بڑھانے کی کوشش کریں، ہم اپنی ٹیچنگ کو بڑھانے کی کوشش کریں، اس سے انکریمنٹلی حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ ایک بالکل مختلف اینگل یہاں پہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نارتھ امریکہ کے اندر، باقی دنیا کے اندر، ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر، دی پرابلم آف انیکویلٹی از بیکمنگ مور پروناؤنسڈ اینڈ مور انٹرینچڈ ڈیکیڈ بائی ڈیکیڈ. ڈیپننگ انیکویلٹی از اے سوسائٹل ٹائم بامب. So far, technology has not been our friend because, as I argue in this book, we have not made it our friend. تو اب یہ جو ان کی بات ہے، جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ جو غریب اور امیر کا فرق ہے وہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے. اب اس کو کم کرنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن اور جس طریقے سے ہم لو کاسٹ سولوشن جو ہم پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیٹ از دا اونلی آنسر فار اے ہیلدی سوسائٹی. یہ آگے کہتے ہیں کہ ان دا نیئر فیوچر سے دیز آتھرز دا لوزر کوڈ بی اپ ٹو 90% آف دا پاپولیشن. غریب لوگ غریب ہوتے جا رہے ہیں، امیر لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں. دی ٹاپ 1% ہیز اکاؤنٹڈ فار 65% آف آل گروتھ سنس 2002. امریکہ کی بات کر رہے ہیں. کیپٹل ایکسپینڈیچرز آر اپ ٹو 26% سنس 2008 اینڈ وائل لیبر کاسٹ آر فلیٹ, corporate profits are at 50% high while incomes from labor is at 50% low. In short, there is an unmistakable and if left to inertia, irreversible shift from labor to capital. اور آپ کو پتا ہے that the wealthy owns the capital. If we link this trend to Wilkinson and Pickett's analysis, we could not create a more catastrophic stealth bomb if we tried. It is certainly that no good can come out of this for the rich or the poor. دونوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ آ سکتا ہے. تو ان کے خیال میں ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے ایجوکیشن کے اندر، اور جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا جو ان کا بڑا مشہور سلوگن ہے کہ ڈبل دی لرننگ ان دا کلاس روم، ڈبل دی نمبر آف اسٹوڈنٹس ان دا کلاس روم اینڈ ہاف دی کاسٹ. یہ جو ان کا ایک وہ ہے کہ آپ بہت کم کاسٹ کے اندر اور بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو، ڈبل سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو، ان کی لرننگ کی کوالٹی کو بھی آپ بڑھا سکتے ہیں. یہ اس وقت ہماری بقا کا مسئلہ بن گیا. تو میں اسی کتاب سے پھر شروع کرتے ہوئے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے 2-3 اور کتابوں کا. ایک اور کتاب تھی جس کا انہوں نے ذکر کیا اور جس کو انہوں نے کافی کوٹ کیا، ٹونی ویگنر کی یہ کتاب ہے کریٹنگ انوویٹرز. اور ایک دوسری کتاب ہے آؤٹ آف اوور مائنڈز، کین رابنسن کی. اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ جو اس میں انہوں نے ڈسکس کیے ہیں انوویٹرز. انوویٹرز کس قسم کے ہوتے ہیں، انوویٹرز کو کس طرح پیرنٹ کیا گیا. کچھ ایک انوویٹر کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے اور اس کی کہانی میں آپ کو سنانا چاہوں گا.
چیپٹر 2 ہے جی، کریٹنگ انوویٹرز، کین رابنسن، ٹونی ویگنر کی کتاب ہے. اور یہ کرک فلپس ایک صاحب ہیں جن کا میں بتاؤں گا آپ کو کہ انہوں نے کیا چیز ایجاد کی تھی. ایپل کا آئی فون انہوں نے ہی واز دا لیڈر آف دا ٹیم وچ انوینٹڈ ایپل کا آئی فون. تو سوال اس میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہاؤ ڈو یو پیرنٹ سچ اے چائلڈ اینڈ ہاؤ ڈو یو ٹیچ سچ اے ینگ پرسن. تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جب آپ پیرنٹ ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کے جو بہت کم ایج میں اسکول جا رہا ہوتا ہے، جب وہ پرائمری کلاسز میں ہوتا ہے، جب وہ جونیئر کلاسز میں ہوتا ہے، جب وہ ہائی اسکول میں ہوتا ہے، جب وہ یونیورسٹی میں آ جاتا ہے، ایک پیرنٹ کے طور پہ بھی انہوں نے اس کو ڈسکس کیا، ایک کلاس انسٹرکٹر کے طور پہ بھی انہوں نے ڈسکس کیا، یونیورسٹی انسٹرکٹر کے طور پہ بھی ڈسکس کیا انہوں نے، اور ساتھ ہی یہ بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو کرک فلپس کو ایکسائٹ کرتی تھیں، موٹیویٹ کرتی تھیں، اور وہ کون سی چیزیں تھیں جو اس کو ڈی موٹیویٹ کرتی تھیں اور جس سے وہ بھاگتا تھا، اور ساری عمر وہ بھاگتا رہا. الٹیمیٹلی اس نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، بٹ ہی بیکیم اے چیف آرکیٹیکٹ آف آئی فون. تو ناظرین، یہ اب آپ کو، میرے خیال میں آپ کو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹیکنالوجی اور پیڈاگوجی کی بات ہے، اس میں جو کہانی لکھی ہوئی ہے وہ بڑی ایکسائٹنگ اور انٹرسٹنگ ہے. یہ ان کا جو ان کے باقی جو بچے تھے، کرک کے جو پیرنٹس کے بچے تھے، ان میں سے یہ سب سے بڑا تھا، اور اس کی جو پیرنٹنگ تھی یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا کہ اس کی پیرنٹنگ کس طرح سے کی جائے. اس کو انہوں نے مختلف اسکول میں داخل کیا، اور آخر کار یہ ریئلائز کیا کہ اس اسکول میں بھی اس کا دل نہیں لگتا اور اس اسکول میں بھی اس کا دل نہیں لگتا، اور آخر کار اس کو انہوں نے ایک بہت ہی ایکسپینسو پرائیویٹ اسکول میں داخل کیا، جہاں پر اگین ایکسیٹر غالباً نام تھا، EXETER اسکول کا نام تھا. ایکسیٹر اکیڈمی، اٹس اے ویری ویری بہت جانا مانا اسکول ہے. جی اچھا. تو یہاں جانے سے پہلے یہ ہمیشہ اپنے بچے کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے کہ اگر وہ اسکول نہیں جانا چاہ رہا، کسی وجہ سے وہ بور ہو رہا ہے، تو اور تمام اسکول کے جو اس کے ساتھ کے بچے ہیں وہ جا رہے ہیں، ٹیچر یہ کہہ رہے ہیں بھئی سارے بچے اسکول جاتے ہیں، یہ آپ کا بچہ کوئی خاص ہے. تو انہوں نے ہمیشہ اپنے بچے کو یہ میسج دینے کی کوشش کی کہ تم اسپیشل ہو، تم میں کوئی خاص بات ہے، اور ہم تم کو ایک خاص طور پہ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. جب وہ پڑھ کے نکلا اور بغیر کسی ڈگری کے نکلا، تو اس نے واقعی ایسے کام کیے جو صرف خاص لوگ کر سکتے ہیں. اچھا، ایکسیٹر میں اس کا داخلہ ہو گیا، لیکن وہاں پر کچھ عرصے کے بعد، اگرچہ بہت ہی مہنگا اسکول تھا، پرائیویٹ اسکول تھا، اور اس کے پیرنٹس نے اس کے قریب ہی گھر لے لیا اپنا، تاکہ وہ اس کے ساتھ ان کی ملاقات بھی رہے. تو کچھ عرصے کے بعد اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اگرچہ وہ باتیں تو بہت کرتے ہیں، ان کی پیڈاگوجی کے طریقے بھی غالباً اوپر سے ایسا لگتا ہے کہ بہت ریولوشنری ہیں، پیڈاگوجیکل ٹیکنیکس ان کی بہت، لیکن اندر سے اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس کو خاص مزہ نہیں آ رہا. تو اپنے 10th کلاس کے بعد اس نے کہا کہ میں تو ایکسیٹر کو چھوڑ رہا ہوں، اور اپنا 11th ہائی اسکول، امریکن ہائی اسکول غالباً 11 سال کی کلاس سال تک ہوتا ہے، تو اس نے کہا وہ تو میں چھوڑ رہا ہوں. اچھا، اب ایکسیٹر نے پوری کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے اس کو نہ جانے دیں، اس لیے کہ ان کے لیے یہ بہت بڑی بے عزتی کی بات تھی کہ کوئی بچہ جو ہے وہ وہاں پہ آتا ہے اور وہ اس وجہ سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ وہ اس بچے کے خیال میں وہ بورنگ ہے، ایکسائٹنگ نہیں ہے، وہ اس کی ایکسائٹمنٹ کو برقرار نہیں رکھ سکے، وہ اس کو موٹیویٹ نہیں کر سکے. انہوں نے بہت روڑے اٹکائے اس میں، لیکن اس نے کہا کہ میں تو یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا، وہ وہاں سے سیدھا اسٹینفورڈ چلا گیا، جہاں اس کو ایڈمیشن مل گیا BSc اور MSc کے جوائنٹ پروگرام کے اندر، اور وہاں پر اس نے مختلف کورسز پاس کرنے کی کوشش کی. اچھا، اب مزے کی بات یہ کہ اسٹینفورڈ میں ابھی اسے ڈگری نہیں ملی تھی، اور اس نے یہ 3-4 کورسز کی ایک سیریز تھی جس نے اس کو بے تحاشا ایکسائٹ کیا. اچھا، وہ کیوں ایکسائٹ کیا وہ ہم اس پہ تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں، لیکن اس سے وہ ایکسائٹ بہت زیادہ ہوا. کمپیوٹر سائنس میں وہ کر رہا تھا، کمپیوٹر سائنس میں آپ کی بھی ڈگری ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ میں تو اب مزید جو کورسز ہیں وہ مجھے ایکسائٹ نہیں کر رہے، تو ابھی اگرچہ 2-3 کورسز رہ گئے لیکن میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس کے پیرنٹس نے اس وقت بھی، جنہوں نے اس کا سارا خرچہ برداشت کیا تھا، اسٹینفورڈ ایک پرائیویٹ اور ایکسپینسو یونیورسٹی ہے، اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اور وہ چھوڑ کے چلا گیا. اور اس کے بعد پھر وہ کس طرح سے اس ٹیم میں شامل ہوا اس کا ہم ذکر کریں گے. اچھا، اب وہ میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ یونیورسٹی کے اندر یا اسکول کے اندر اسے کیا چیزیں اٹریکٹ کرتی تھیں. اس کو لیگو ٹوائز بہت اٹریکٹ کرتے تھے، اس کو
وہ چاہتا تھا کہ وہ کوئی چیز ایسی بنائے خود سے جو وہ کہہ سکے کہ یہ واقعی لوگوں کی زندگی میں اثر انداز ہو سکتی ہے، ان کی زندگی کو چینج کر سکتی ہے، فار دا بیٹر ان کی زندگی کو چینج کر سکتی ہے. کمپیوٹر سائنس میں اس نے اس لیے ایڈمیشن لیا کہ وہ سمجھتا تھا کہ کافی جنرل چیز ہے، ادر دین الیکٹریکل انجینئرنگ جو بہت ہی اسپیشلائز ہو جاتی ہے، ادر دین میکینیکل انجینئرنگ جو کہ بہت زیادہ اسپیشلائز ہو جاتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ میں تھوڑا سا اس میں سے آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا اس کا. وہ کہتا ہے، آئی ڈونٹ نو واٹ کائنڈ آف انجینئر آئی وانٹیڈ ٹو بی، سو آئی پکڈ کمپیوٹر سائنس بیکاز اٹ سیمڈ لائک دا موسٹ جنرل پرپز ٹول that I could use to solve a lot different problems. But I was really a closet mechanical and electrical engineer. I could never see myself wanting to write code for Google. Writing code on a server that no one will ever see and no one will ever interact with did not really appeal to me. I wanted to create products for people that they could hold and use. سائنس کا اس کو شوق تھا، لیکن وہ سائنس کے ان ایکسپیریمنٹس میں اتنا اس کو مزہ نہیں آتا تھا، انجوائے نہیں کر سکتا تھا ہائی اسکول میں، جو وہ اکیلا بیٹھ کے کیا کرتا تھا. اس کا پیشن یہ تھا کہ کسی طریقے سے میں ٹیمز میں کام کروں اور ٹیمز کو لیڈ کروں. آئی واز لوکنگ فار ویز ٹو ٹیچ مائی سیلف اباؤٹ دیٹ، سو آئی اسٹارٹڈ ایکسپلورنگ روبوٹکس. آئی ورکڈ آن سرجیکل روبوٹکس ان دا لیبز آف اسٹینفورڈ اینڈ ان اٹلی. For my master's degree, I took mostly mechanical and electrical engineering classes, and that was where I found the embedded systems design sequence of classes called Smart Product Design, which was the turning point in my academic career, or my project career, as I like to think about it. Smart Product Design basically means robot building. Achha, wo kehta hai, these classes were formed to teach mechanical engineers enough electrical engineering and software engineering so that they could build embedded systems. The courses are the longest and hardest sequence in Stanford engineering program, not because they are intellectually the deepest, but because the classes require the most dedication. اچھا، اب اس میں اس کو ٹرانسفارمیشنل یہ کلاسز کیوں تھیں، ان سبجیکٹس میں اسے ایکسائٹمنٹ کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے یہ میں اسی کی زبان میں، up until that time my experience in Stanford engineering had been solitary. اکیلے کا ایکسپیرینس تھا، اسپیشلی ان کمپیوٹر سائنس. You go write this code, آپ نے بھی اس طرح کی چیزیں کی ہوں گی, but you could not be any further from the reality of real world engineering. Real world engineering is all about teams. اب یہ ناظرین، ہم یہ پہلے بھی بات آپ سے کر چکے ہیں کہ یہ ہماری پڑھائی کا، ہماری پیڈاگوجی کا ایک بنیادی حصہ ہونا چاہیے کہ ہم ٹیمز میں کیسے لوگوں کو لرن کرواتے ہیں، کیسا کولیبریٹ کروا سکتے ہیں، اس لیے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے ٹیمز میں جا کے کام کرنا ہے. How do I solve a political problem, a social problem, and a technical problem all together to deliver something? اچھا، وہ کہتا ہے کہ میں اتنا اچھا نہیں تھا کلاس میں، لیکن میں ضروری ہے کہ میں سب سے اسمارٹ تھا کلاس میں، لیکن I had discovered that where I wanted to add value was at the intersection of things. اور اس نے یہ چیز جو تھی یہاں پہ اس نے چمکنا شروع کیا، اگرچہ وہ سب سے انٹیلیجنٹ نہیں تھا. Being a PhD never appealed to me. I never wanted to spend 5 years becoming really deep in one area. I wanted to find ways to add value at the margins. What that means practically in engineering is being an integration engineer. You are going to bring these pieces together to create a product. This class was great for me because I got to work in teams on these multidisciplinary problems that required bringing together a set of tools to create a solution. یہ رضا تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بتائیے گا، آپ کا لمس کا جو ایکسپیرینس ہے، کہ وہاں پر بھی آپ نے کافی مختلف سبجیکٹس پڑھے ہوں گے، ہارڈ ویئر کے سبجیکٹس بھی ہوں گے، سافٹ ویئر کے بھی سبجیکٹس ہوں. اس طرح کے کورسز ہمارے یونیورسٹیز کے اندر، اسکول میں تو خیر ناممکن، لیکن یونیورسٹیز کے اندر بھی جو مختلف ڈسپلنس کو اکٹھا کر کے آپ ایک نئی چیز بنا رہے ہوں اور آپ مختلف ڈسپلنس کے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوں اور ان کو ساتھ ملا کے چل کے ایک ایسا پروڈکٹ بنا رہے ہوں جو واقعی مختلف ہو، انوویٹو ہو. جیسے کہ آپ نے ابھی کہا، میرا انڈر گریجویٹ جو ہے لمپ سے کمپیوٹر سائنس کے میجر میں ہے، تو وہاں پہ کئی کورسز ہم کرتے تھے اور آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کئی ڈسپلن سے کورسز کریں. بذات خود یہ کہ کورس کے نیچر میں یہ بات ہو کہ وہ ملٹی ڈسپلنری ہو، یہ اکثر کم ہوتا ہے. زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک پروجیکٹس کے نیچر میں کہ جب آپ کو کورس کے اندر پروجیکٹ دیا جاتا ہے تو بچے خود اس کو ملٹی ڈسپلنری بنا دیتے ہیں، اور دوسرا اس کے پروگرام کے نیچر میں
چونکہ ان کے پروگرام میں ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر آپ کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، تو آپ نے سوشل سائنس بھی پڑھنی ہے، لٹریچر بھی پڑھنا ہے، سائیکالوجی بھی تھوڑی پڑھیں، اور سارا ملا کے تو اس سے آپ کے جو کام آپ کرتے ہیں اس کے نیچر میں یہ چیز آ جاتی ہے. اب جیسے اکثر، اور یہ چیز اکثر نظر آتی ہے جب ہمارے فائنل ایئر پروجیکٹ ہوتا تھا، تو ایس پروچ کے اندر یا کچھ اور کورسز کے اندر لوگ کوئی اور مسئلہ جس کا تعلق کسی اور ڈسپلن کے ساتھ لگتا ہے، اس کو لے کے اپنے جو ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہوتے تھے، چاہے وہ پروگرامنگ ہو، چاہے وہ روبوٹکس ہو، چاہے وہ کسی اور طرح کی انجینئرنگ ہو، تو اس سے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ناظرین، یہ خاص بات جو اسٹینفورڈ کی تھی کہ یہ 3 کورسز کی ایک سیریز تھی جو وہاں پہ ایک پروفیسر آفر کرتا تھا، اور وہ ریسرچ پروفیسر نہیں تھا اس لیے کہ اس کی ریسرچ غالباً اتنی زیادہ ورلڈ کلاس نہیں تھی، لیکن وہ یہ کورسز جو آفر کرتا تھا، اس کورسز سے جو لوگ نکلتے تھے وہ سلیکون ویلی میں کٹنگ ایج انوویشن جو ڈیزائن میں ہوتا ہے وہ یہ کیا کرتے تھے. تو اس نے بھی یہی کیا کہ جب ایپل نے اس کو ہائر کیا کرک کو، تو اس نے جو پرانے ٹی ایس تھے ان کو اکٹھا کر کے اپنی ٹیم بنا لی، اور یہ جو ٹیم تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس ڈگریز بھی نہیں تھی، وہ چھوڑ کے آ گئے تھے، تو ایچ آر والوں نے کہا بھی صحیح کہ بھئی یہ تو ان کے پاس ڈگریز نہیں ہے، مگر یہ اتنے انوویٹو تھے اور ایک ایسی کٹنگ ایج پہ یہ کام کرنے کی ان کو ضرورت محسوس ہوتی تھی اور ان کا دل چاہتا تھا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے پیسوں پہ ہم وہاں پہ کام کر رہے تھے اور جتنا سفر ہمیں کرنا پڑتا تھا، اگر ہماری کوئی گرل فرینڈ بھی ہوتی تو وہ ہمیں چھوڑ کے چلی جاتی، ہمارا کوئی کتا ہوتا تو وہ بھاگ جاتا. مشکل حالات میں اور اس قدر کم پیسوں پہ ہمیں کام کرنا ہوتا تھا. مطلب کم پیسوں کا مطلب یہ کہ اگر یہ پیسے کمانا چاہتے تو یہ بہت زیادہ پیسے کما سکتے تھے. تو بیسک موٹیویشن یہ نہیں تھی کہ پیسہ کمانا ہے، بیسک موٹیویشن یہ تھی کہ کوئی ایسی چیز بنانی ہے جو واقعی انوویٹو ہو، جو واقعی ایک ایسی ہو جس کے بارے میں لوگ یہ کہہ سکیں. اور آئی فون، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آئی فون بیسیکلی مارکیٹ میں آیا تو وہ ایک بالکل نئی چیز تھی. نئی چیز اس طرح سے تھی، یعنی دیکھنے میں نئی چیز اس طرح سے تھی، استعمال کرنے میں نئی چیز اس طرح سے تھی کہ وہ سارا گلاس کا بنا ہوا تھا. اس سے پہلے جب نوکیا نے شروع میں، بہت عرصے کی بات ہے، اور وہ بڑے لیڈنگ ڈیزائنرز تھے موبائل فونز کے، جب انہوں نے یہ بنانے شروع کیے تھے تو انہوں نے 2 چیزیں کی تھی. ایک تو یہ کہ جو ڈسپلے ہوتا تھا شیشے کا، وہ شیشے کا ہوتا تھا اور وہ بہت چھوٹا ہوتا تھا، اور جو اس کی کیسنگ ہوتی تھی وہ کافی بڑی ہوتی تھی، اس پہ پھر کیز بھی لگی ہوئی ہوتی تھیں اور وہ پلاسٹک کی ہوتی تھی. اچھا، انہوں نے یہ کیا کہ یہ بالکل ایک نیا تجربہ کرنا چاہتے تھے، ایک نئی انوویشن کرنا چاہتے تھے. تو یہ نوکیا نے جو ڈیفالٹ سٹینڈرڈز بنا دیے تھے کہ شیشے چھوٹے سائز کا ہونا چاہیے اور باقی باڈی پلاسٹک کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ پلاسٹک بہت سستا ہوتا ہے، یہ سارا انہوں نے چینج کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم پورا شیشہ استعمال کریں گے. اب اس طرح کا شیشہ استعمال کرنا یا بنوانا جو ان بریکیبل ہو، وہ ایک بنیادی طور پہ اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو ان بریکیبل بنانے کے لیے جو اس کی کیسنگ ہے وہ ہم اسٹین لیس اسٹیل کی بنوائیں گے. اس وقت کوئی بھی اس طرح کی اسٹین لیس اسٹیل کی کیسنگ نہیں بناتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم خود سے ٹیکنالوجی ایجاد کریں گے جو اس طرح کی کیسنگ بنا سکے. تو ناظرین، ہم اس قسم کی انوویشن کی بات کر رہے ہیں جو واقعی لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ یہ جو ٹیم یہاں پر تھی جس نے یہ سارا کچھ بنایا، وہ آخر کن پیرنٹس سے بن کے نکلے تھے، کن اسکول سے پڑھے تھے، کن یونیورسٹی سے پڑھے تھے. اور خاص طور پہ یہ اسمارٹ ڈیزائن کا جو کورس تھا، یہ سیریز تھی 3 کورسز کی، جس میں ہر کورس کے اندر ایک پروجیکٹ ہوتا تھا اور وہ پروجیکٹ کی جو کمپلیکسٹی تھی وہ بڑھتی چلی جاتی تھی. تو یہ 3 سیریز جب کوئی کر لیتا تھا تو اس کے بعد پھر کہا جاتا تھا کہ وہ دنیا کا اسمارٹسٹ ڈیزائنر بن سکتا ہے. تو ناظرین، ہم آگے چلتے ہیں. یہ ہم نے آپ سے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ ہم آپ کو اس کی کہانی ضرور سنائیں گے، وہ ہم نے آپ کو سنا دی. اب اس سے پہلے کہ میں ردا سے کہوں کہ وہ اس کتاب میں، اسٹریٹوسفیئر کی کتاب میں ایک اور کتاب کا ذکر ہے، مائیکل فلن کی کتاب، اس میں ذکر ہے، کین روبنسن کی کتاب کا ذکر ہے، آؤٹ آف اوور مائنڈز. تو وہ ردا تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں گی، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے نئے اسائنمنٹ کا، جو کوئی جس کا میں نے ذکر آپ سے پہلے بھی کیا تھا کہ نمل میں ہمیں ایک کورس پڑھانے کو کہا گیا. اور میں نے یہ سوچا کہ میرے لیے نس سے نمل جانا تو مشکل ہوا کرے گا، لیکن چلیں کچھ عرصے کے لیے میں یہ
لیکن جو بیسک موٹیویشن تھی ہاں کرنے کی وہ یہ تھی کہ اگر ہم اس کا کچھ حصہ ڈسٹینس لرننگ پہ یا ورچولی پڑھانا شروع کر دیں، شروع میں ہم اس کے ٹیوٹوریلز کو ہم ورچوئل بنا دیں اور اس کے بعد ہفتے میں جو 2 کلاسیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک کلاس کو ہم کر دیں، تو اس سے ہمیں ایک بڑا مزیدار ایکسپیرینس ملے گا، جس کی بیسس پہ ہم شاید یہ کر سکیں کہ نسٹ کی طرف سے یا پاکستان کی کچھ یونیورسٹیز مل کے فار ایگزامپل کیلکولس 1 کا ایک کورس آفر کر دیتے ہیں ہم پاکستان کے تمام بچوں کے لیے، اور وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، وہ ورچوئل ہوتا ہے، فری آف کاسٹ ہوتا ہے. آپ اگر چاہیں تو اس کا سرٹیفکیٹ بھی آپ لے سکتے ہیں، جس کا آپ کو ویور مل جائے گا اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے. اگر آپ صرف ویسے جا کے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے کسی خاص کانسیپٹ کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں، ڈفرینشیشن کو، انٹیگریشن کو، یا اور جو چیزیں اس میں پڑھائی جاتی ہیں وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ایک طرح کا ایک ایسی ریسورس ہو جو فریلی اویلیبل ہو، جیسے کہ ہم نے کہا تھا ٹیکنالوجی جو اس وقت ہے وہ آپ کو وہ چیز اویلیبل کر دے گی، ہر جگہ اویلیبل ہو، irresistibly وہ آپ کی انٹریکٹیو ہو، اور ساتھ ہی وہ آپ کو پرابلم سالونگ، ریئل ٹائم پرابلم سالونگ کا ایک ٹیسٹ دے سکے. تو یہ پھر ہم نے سوچا، ہمارے ساتھ ہم نے کہا ان سے نبل والوں سے کہ ہمیں ایک آپ آرے دے دیں. رابعہ نے آپ کو یاد ہے کورس پڑھایا تھا، آپ نے بھی شاید ان کے ساتھ مل کے پڑھایا تھا کورس یونیورسٹی میں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں، الگورتھمس کا کورس، جس میں آپ کو یاد ہوگا. آپ اپنا ایکسپیرینس بھی تھوڑا سا بتائیے گا. میں تھوڑا سا پہلے آپ کو بریف کر دوں ناظرین کہ یہ لوگ یہ کرتے تھے، یہ سارے اسٹوڈنٹس تھے جو وہاں جاتے تھے، اور یہ 5 کے گروپس بنا دیتے تھے، اور اس کے بعد دے پوز اے پرابلم، صرف پرابلم ڈسکرائب کرتے تھے، اور پھر ان لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ آپ اب اس کے بارے میں آپس میں ڈسکس کریں. 5 کا جو گروپ ہے وہ آپس میں ڈسکس کریں، اور ایک کاغذ کے اوپر غالباً وہ لکھتے جائیں جو ان کے خیال میں جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ریلیونٹ آئیڈیاز ہیں، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو اس طرح سے بھی سالو کر سکتے ہیں، اس کو اس طرح سے بھی سالو کر سکتے ہیں. لہٰذا اس کورس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ وہ جو ڈسکوری بیسڈ، اگرچہ وہ ڈسٹینس لرننگ پہ بیسڈ نہیں تھا اس میں، لیکن پیڈاگوجی ڈسکوری بیسڈ لرننگ کی ہو رہی تھی، اور ہم وہ فزیکل کلاس روم میں کر رہے تھے، سنکرونس اور فزیکل. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں. اس کا ذکر میں پہلے بھی اس کورس میں کر چکی ہوں. اس میں ہم ہماری انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کی کلاس تھی، اور ہم ان کو الگورتھمس کا کورس پڑھا رہے تھے. ڈسکوری بیسڈ لرننگ کلاس روم میں کرانے کے لیے ہم نے ان کے 4 سے 5 کے گروپس بنا دیتے تھے، اور ہم نے جو کانٹینٹ تھا کورس کا، نارملی اس کو پڑھائے جانے کا طریقہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ الگورتھم بتا دیا جاتا ہے اور پھر بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب سمجھ میں آ گیا، کوئی سوال وغیرہ آگے چلیں. ہم نے اس کی بجائے ہر چیز کو سمجھنے سے الٹا سر پہ کھڑا کر دیا، کہ اس کی بجائے کہ آپ ان کو الگورتھم بتائیں جو کہ اگر آپ کتاب سے پڑھیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتا، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، یا اس کے ایگزسٹ کرنے کا مقصد نہیں سمجھ میں آتا، نہ ہی اس کی لمیٹیشنز اور اس کی اسٹرینتھس جو ہیں سمجھ میں آتی ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو محسوس ہوتی ہے کہ الگورتھم بنانے کی کیپیسٹی، جس وجہ یہ آپ ایک اسکل سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بچوں کو، وہ ڈیولپ نہیں ہوتی. تو اس کی بجائے ہم یہ کرتے تھے کہ ہم ایک پرابلم پوز کر دیتے تھے کہ ایک کانٹیکسٹ کے اندر یہ مسئلہ ہے، آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کوئی الگورتھم یا کوئی طریقہ ڈیوائز کریں. تو وہ 4-5 کے گروپ کے اندر اور ان کی کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ ان 4-5 نے اس کاغذ کے اوپر لکھتے جانا ہے جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ پیپر جو تھا ان کا وہ سمجھنے سے ان کا اپنا ایک بلیک بورڈ بن جاتا تھا. ہم لوگ فزیکلی جو ہے، ہم کلاس روم کے اندر 2 سے 3 لوگ موجود ہوتے تھے. پورا کلاس روم کچھ 30-40 بچوں کا تھا، اور ہمارا کام یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کے آس پاس ان میں چلتے رہتے تھے، گروپس پہ نظر رکھتے تھے. ڈائریکٹلی ہم ان کو بتاتے نہیں تھے. ڈسکوری بیس لرننگ ہے تو ہم نے ان کو جواب نہیں دینا ہوتا تھا. ہمارا کام یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کا ڈسکوری پروسیس جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو اگر وہ بہت زیادہ آف کورس جا رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا آپ ایک آئیڈیا پریزنٹ کریں کہ اچھا لیکن آپ نے اس بارے میں سوچا، تاکہ ان کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو جائے اور واپس ٹریک پر آ جائیں. یا اگر ان کو بے تحاشا دقت ہو رہی ہے ایک سوال کے ساتھ، تو ہم ان کو ایڈیشنل کویسچنز دے دیتے تھے، جو وہ پرابلم اٹیمپٹ کر رہے ہیں اس کو ذرا اور چھوٹے لیول پہ بریک ڈاؤن کر دیتے تھے. تو ہمارا پورا وقت کام جو ہوتا تھا وہ ان کی ڈسکوری کے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا تھا. اور وہ جب انڈیویژل ان کا یہ پروسیس ہو جاتا تھا تو پھر ہم کچھ حد تک ڈسکوری کرانے کے بعد اس کو
کنسالیڈیٹ کرتے تھے. یعنی کہ ہم نے پھر انڈیویجولی جب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب سارے ایک جگہ پہ پہنچ گئے ہیں یا رفلی ایک جگہ پہ پہنچ گئے ہیں, تو پھر ہم ایز اے ہول کلاس ان کو واپس سے اس چیز کو ایڈریس کرتے تھے. ان کے جو رسپانسز ہوتے تھے ان کو سامنے لاتے تھے. جہاں پہ کانٹرڈکشنز یا کلیشز ہوتے تھے اوپینینس کے, ان کو آپس میں ان سے کہتے تھے کہ آپ دیکھیں اس کو ریزالو کر لیں. اور اس طرح پھر وہ ان کی جو نالج ہوتی تھی وہ کنسالیڈیٹ ہو کے پھر ہم آگے ڈسکوری پروسیس کو وہاں سے لے کے چلتے تھے. تو بیسیکلی رضا نے جو آپ سے بات کی اس میں جو پیڈاگوجی چھپی ہوئی ہے یا جو بیک گراؤنڈ میں چل رہی وہ یہ کہ پہلے آپ ایک پرابلم دیں لوگوں کو اور ان سے ڈائیورجنٹ تھنکنگ کروائیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ سوچیں, ڈسکس کریں اور نئے آئیڈیاز بنانے کی کوشش کریں. اور جب وہ کر لیں گے یہ سارا کچھ تو اس کے بعد پھر آپ ان آئیڈیاز کو فلٹر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. کچھ اس میں سے ایسے آئیڈیاز ہوں گے جن کا خود ان کو احساس ہو جائے گا کہ یہ آگے نہیں چل سکتے, یہ آئیڈیاز چل سکتے ہیں, ان کو آگے لے کے چلائیں اور پھر کنورج کرنے کی کوشش کریں, ایک نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں. ناظرین, یہ بالکل وہی طریقہ ہے جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم پرابلم سے شروع کرتے ہیں. جب ہم پرابلم سے شروع کرتے ہیں تو یا چیلنج سے شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم آپ کو مجبور کرتے ہیں, آپ کو پرووک کرتے ہیں کہ آپ اس میں اپنی چوائسیز بنائیں کہ یہ چوائس بھی ہو سکتی ہے, یہ ڈائیورجنٹ تھنکنگ والی بات آ گئی, یہ چوائس بھی ہو سکتی ہے, یہ چوائس بھی ہو سکتی ہے, اتنی ساری چوائسیز ہو سکتی ہیں. پھر اس ہر چوائس کے کورسپونڈنگ آپ کو کانسیکوینسز دیکھنے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ان لائن ہے جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, جس کا پہلے بھی ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ ڈائیورجنٹ تھنکنگ, چوائسیز, چیلنج, چوائسیز, کانسیکوینسز, اور وہاں سے پھر آپ کو واپس آنا پڑتا ہے اور کنورج ہونا پڑتا ہے ایک خاص چیز کے اوپر. تو اب ناظرین ہمارا یہ چیلنج تھا کہ یہ جو کلاس روم تھی یہ ایک خاص ٹائم پہ ہوتی تھی. ٹیچر, یا اسے ٹیچر نہیں کہنا چاہیے, اسے فیسیلیٹیٹر کہنا چاہیے, یہ 3 یا 4 فیسیلیٹر وہاں موجود ہوتے تھے. اب ہم یہ کر رہے ہیں, نبل میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کچھ کلاسیں, ہفتے میں ایک کلاس تو میں فزیکلی وہاں جا کے اپنی فزیکل پریزنس وہاں پہ شو کر دوں, میری ٹیچنگ پریزنس وہاں پہ اسٹیبلش ہو جائے, وہ مجھے جان لیں اچھی طرح سے, مجھے دیکھ لیں. ٹیچنگ پریزنس ہو جائے, ان کی سوشل پریزنس بھی بن جائے, ان کے ساتھ بھی میں یہی کروں گا فزیکل پریزنس کے ساتھ, ان کی فزیکل پریزنس کے ساتھ فزیکل کلاس روم میں, کہ ان کے 4 کے گروپس بنا دیں گے, ان کو ہر ایک کو ایک الگ کاغذ مل جائے گا اور ہم پرابلم پوز کریں گے اور وہ اس کے بارے میں سوچیں گے, اپنے آئیڈیاز پیش کریں گے, اپنی چوائسیز پیش کریں گے, اور وہ 4 بندے آپس میں ڈسکس کر کے اس کاغذ پہ کچھ لکھ لیں گے. اس کے بعد جو ہم چاہتے ہیں کہ ٹیوٹوریل سیشن ہو یا جو دوسری کلاس ہو ہفتے کے اندر, اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اب کلاس تو اسی طرح ہی ہوگی, لیب کے اندر ہوگی, جہاں پہ کمپیوٹرز بھی ان کے پاس موجود ہوں گے. اب فرق صرف یہ ہوگا, اور یہ ہم جو پہلے فزیکل کلاس تھی وہ بھی کمپیوٹرز کے سامنے کر سکتے تھے. خیر, تو اب ہم یہ کریں گے کہ وہ کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور 4 اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ یا 5 اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ ایک وائٹ بورڈ شیئر, ایک الیکٹرانک وائٹ بورڈ شیئر کر رہا ہوگا. اور اگر میں نسب میں بیٹھا ہوا ہوں یا لاہور میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے کمپیوٹر کے اوپر انٹرنیٹ پر ان کا وہ وائٹ بورڈ, شیئرڈ وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہوگا. اس کا مطلب اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں اور 5 کا ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے تو 10 وائٹ بورڈ مجھے نظر آ رہے ہوں گے. میں کسی بھی وائٹ بورڈ پہ زوم اگر کرنا چاہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ جو 5 کا گروپ ہے یہ کیسے کام کر رہا ہے. اس میں ہم ناظرین ایک اہم بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم ویڈیو کانفرنسنگ نہیں کر رہے. ہماری شکل ان کو نظر نہیں آ رہی ہوگی, ان کی شکل ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوگی. ہو سکتا ہے آواز میری وہاں ٹرانسمٹ ہو رہی ہو اور وہ ایک طرح سے براڈ کاسٹ ہو رہا ہو جس کے لیے ہمیں زیادہ بینڈوڈتھ کی, لیکن اس میں ٹیلی کانفرنسنگ نہیں ہو رہی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو بینڈوڈتھ چاہیے وہ بہت تھوڑی چاہیے ہوگی, اور وائٹ بورڈ شیئرڈ ٹیکنالوجی اس وقت کافی اویلیبل ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ کامنٹ کریں گے؟ وائٹ بورڈ شیئر ٹیکنالوجی اب کافی کامن ہو گئی ہے. جیسے جیسے آپ کے انٹرنیٹ کے تھرو کمیونیکیشن کے میڈیمز بڑھ گئے ہیں, پرویسو ہو گئے ہیں, تو ایجوکیشن میں اور کافی حد تک بزنس وغیرہ کی وجہ سے یہ چیز بڑی کامن ہو گئی ہے. خاص طور پہ آپ لوگوں نے یہ اور بھی کافی سارے اس کے پلیٹ فارمز ہیں, لیکن جیسے آپ نے اسکائپ کا تقریباً ہر کسی نے سنا ہوگا. اب تو پاکستان میں بھی گھر گھر میں لوگ اسکائپ دوسروں سے انٹرنیٹ پہ بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور اس طرح کی اور بھی کئی ایپلیکیشنز آ گئی ہیں. تو ان کے اوپر بھی اکثر آپ کو ایز اے سیپریٹ ایکسٹرا کے طور پہ جو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ایڈ آن کر سکتے ہیں, ان میں بھی وائٹ بورڈز آ گئے ہیں, تاکہ آپ جب لوگوں سے بات کریں تو ان سے آپ اس وائٹ بورڈ کے تھرو اپنے آئیڈیاز
یا جو بھی بات آپ بنا کے سمجھا سکیں، لکھ کے سمجھا سکیں، تو وہ بھی بڑا کامن ہو گیا ہے. تو اب یہ ہوگا ناظرین اس میں کہ جو 5 اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا چیلنج کے سامنے، کوئی بھی چیلنج جب ان کو دیا جائے گا، پوری کلاس کو دیا جائے گا، تو اس کے کورسپونڈنگ اپنی چوائسیز، اپنی ڈائیورجنٹ تھنکنگ کریں گے اور اس پہ کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کریں گے اس کاغذ پہ، اس وائٹ بورڈ پہ جو وہ شیئر کر رہے ہیں الگ الگ بیٹھ کے. اچھا، اب ہوگا یہ کہ ہم رابعہ نے یہ پروپوز کیا اور مجھے بڑا اچھا آئیڈیا لگا، یہ پہلے بھی وہ کرنے کی کوشش کر چکی ہیں کہ ہر بندے کو ہم ایک ڈفرینٹ کلر پین دے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں یا وہ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس وائٹ بورڈ کے اوپر ریڈ کا کلر ہم نے فلاں اسٹوڈنٹ کو دیا ہوا ہے اور وہ کنسسٹنٹ رہے گا. تو کتنی کلاس روم کی پارٹیسپیشن ہو رہی ہے یہ ہمیں ریئل ٹائم میں پتہ چلتی جائے گی. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہم جس طرح ہم فزیکل کلاس روم میں کرتے تھے وہ یہ کہ ہم تمام وائٹ بورڈز کو ایک نظر دیکھ کر اور پھر ان کو کنورج کرانے کی کوشش کریں گے. ان سے خود کہیں گے کہ پہلے آپ کچھ آئیڈیاز کو فلٹر کرنے کی کوشش کریں اور وہ فلٹر کرنے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اب وہ کسی اس پہ کنورج کرنے. ایک ٹیچر وہاں موجود ہوگا جو یہ دیکھ رہا ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹ وہاں پہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ واقعی وہی اسٹوڈنٹ ہے، اسی لاگ ان کے تحت بیٹھا ہوا ہے جو. تو اس کا مطلب یہ کہ ویسے تو یہ سنکرونس کلاس روم ہوگی، ایک وہاں ٹیچر موجود بھی ہوگا، لیکن جب میں اسے کنڈکٹ کر رہا ہوں گا تو اس میں ایک ڈسٹینس کا فلیور بھی آ جائے گا. تو ہماری کوشش یہ ہوگی، ہم اس میں کوئی حرف آخر نہیں سمجھتے کہ کیا ہوگا، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آہستہ آہستہ اس کورس کو ڈسٹینس لرننگ پہ لے کے آنے کی کوشش کریں اور یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کریں، یہ ریسرچ کرنے کی کوشش کریں کہ اگر یہ ایکسپیریمنٹ ہم کرتے ہیں، بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں، جس میں الٹیمیٹلی تمام لیکچرز اور تمام پرابلم سیشنز ڈسٹینس لرننگ کے حوالے سے ہو رہے ہوں گے، تو اس میں ٹیچنگ پریزنس ہم کس طرح سے انشور کر سکتے ہیں، اس میں سوشل پریزنس بچوں کی کس طرح انشور کر سکتے ہیں، اس میں کوگنیٹو پریزنس ہم بچوں کی کس طرح انشور کر سکتے ہیں. ناظرین، اب ہمارے پاس تقریباً آدھے گھنٹے سے کم رہ گئے ہیں، اس میں ہم ایک اوور آل ویو کرنا چاہیں گے اس کورس کا. لیکن اس سے پہلے میں دوبارہ سے اس کتاب پہ مائیکل فلن کی اسٹیٹوسفیئر کے حوالے سے میں ردا سے پوچھنا چاہوں گا کہ کین رابنسن نے جو اپنی کتاب آؤٹ آف مائنڈز، یہ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، کا بے تحاشا جگہ ذکر کیا ہے، لرننگ ٹو بی کریٹو. تو اس کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو وہ بتا دیں پلیز. کین رابنسن کی جو یہ کتاب ہے آؤٹ آف آور مائنڈز، یہ کافی لوگوں نے اس کی بہت تعریف کی ہے. کین رابنسن خود کافی مشہور شخصیت ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے اور کریٹیوٹی کے لحاظ سے. اگر آپ لوگ ان کے کام میں انٹرسٹڈ ہوں، ان کی آپ یہ کتاب پڑھ کے دیکھیں. ان کی ایک اور کتاب بھی ہے اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ ان کی ٹیڈ ٹاکس کافی مشہور ہیں. ٹیڈ کانفرنسز ہوتی ہیں ٹیکنالوجی ایجوکیشن ڈیزائن کے اوپر، اور اس میں ان کی کئی ٹاکس ہیں اور کافی پاپولر اور انٹرنیٹ پہ آپ کو اویلیبل ہیں، تو آپ ضرور ان کو بھی دیکھیں. اس کتاب کے اندر ان کا فوکس جو ہے وہ کریٹیوٹی پہ ہے. کریٹیوٹی ایجوکیشن کے لحاظ سے، کریٹیوٹی آرگنائزیشنز کے لحاظ سے، اور کریٹیوٹی ہماری دنیا کے بدلتے ٹرینڈز کے لحاظ سے. وہ یہ بات کہتے ہیں، پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ کریٹیوٹی کیوں ضروری ہے ہم سب کے لیے. کریٹیوٹی کا تعلق جو ہے صرف کچھ خاص طرح کے لوگوں سے نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کریٹیوٹی کا نیچر کیا ہے، کریٹیوٹی کیا چیز ہے، کیسے پیدا کی جا سکتی ہے اور ہم اس کی کیوں ضرورت ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کریٹیوٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کچھ لوگ صرف دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جو کریٹیو ہوتے ہیں اور باقیوں کے بس کی بات نہیں ہے. ان کا آرگیومنٹ کافی حد تک ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ ایجوکیشن کا ایک حد تک مقصد یہ ہے کہ وہ ہر انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرے اور ان کو چمکائے. اور وہ کیتھی ڈیوڈسن کی طرح اور کئی اور جو آتھر جن کی ہم نے اس کورس میں بات کی ہے ان کی طرح وہ بھی یہ بات دہراتے ہیں کہ فی الحال جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمارا یعنی پاکستان کا نہیں لیکن ہمارے سے مطلب جو دنیا بھر میں جو ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے، وہ یہی کہ انڈسٹریل سوسائٹی کا بنایا ہوا ہے، یونیفارم ہے، لینئر ہے. اس میں ایک بہت نیرو مائنڈڈ فوکس ہے اور جو لوگ یا جو سکلز یا جو ٹیلنٹس اس کے اندر نہیں آتے
اس کو وہ نگلیکٹ کر دیتا ہے, سپریس کر دیتا ہے. تو ان کا کافی یہ کریٹیوٹی پہ بار بار بات کرتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری اس بدلتی دنیا میں, ہماری آرگنائزیشنز میں, ہماری دنیا کے مسائل میں, جو آپ لوگ بھی آج کل نیوز سن رہے ہیں, آپ پاکستان کا حال دیکھ رہے ہیں, باہر بھی کافی برا حال ہے, فائنینشیل کرائسس آپ کے ہوتے ہیں, آرگنائزیشنز, کوئی بھی انسٹیٹیوشنز, جو آپ کی دنیا کا پورا اسٹرکچر چل رہا ہے, ہر چیز میں اب اتنے چینج آ گیا ہے کہ ہر چیز تھریٹن کافی حد تک ہو رہی ہے. اینڈ گلوبلی یہ تھنکرز اور اسکالرز یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے انسٹیٹیوشنز کو اور اسٹرکچرز کو اور فریم ورکس کو, جس طرح سے ہم نے اپنی دنیا کو ابھی تک ہم چلا رہے ہیں, اس کو کافی حد تک ان لائٹ آف کہ جو ہماری سوسائٹی میں ٹیکنالوجیکلی, اور جو ہم نے یہ کہا کہ سوشلی جو چینجز آ رہے ہیں کہ یہ فرق بڑھتا جا رہا ہے اور اس طرح آگے دنیا چل نہیں سکتی, کہتے ہیں اس سب کو بدلنے کے لیے اور پروگرس, پازیٹیو پروگرس پیدا کرنے کے لیے کریٹیوٹی بے تحاشا ضرورت ہے, اور کریٹیوٹی ہر انسان کے اندر اس کی ضرورت ہے تاکہ ہر لیول پہ اس کو اپلائی کیا جا سکے. تو ناظرین, اب ہم آتے ہیں ان کتابوں کے بارے میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر لائبریری میں موجود ہونی چاہیے ایجوکیشن کے حوالے سے. اس میں کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جو ہائی لیول پہ آپ کو ایک پکچر بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اس وقت ساری دنیا میں کیا صورتحال ہے اور ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. بڑے اوپر سے ایک پینورامک پکچر انہوں نے بنائی ہے. پھر کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جو بالکل نیرو فوکس کر کے کہ اگر آپ ایک انٹریکٹیو کتاب بنانا چاہتے ہیں ایک ٹیم بنانا چاہتے ہیں ایک انٹریکٹیو کتاب بنانے کے لیے جس میں انٹریکٹیوٹی بھی ہو, جس میں فیڈ بیک بھی ہو, جس کا ہم ذکر کر چکے, تو پھر آپ کو کس قسم کی کتابوں کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک کولیبریٹو کلاس روم بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو ایک شارٹ اوور ویو ہم لینا چاہیں گے. یہ آپ کے سامنے جو کتاب نظر آ رہی ہے, ڈسرپٹنگ کلاس, سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ شروع آپ کو یاد ہوگا, اس کا ہم نے کافی ذکر کیا. یہ شروع یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے اسکول سے کیا چیز ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. ہائی لیول ایک آرڈر کے اندر, ایک اوپر سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اسکولس کا مقصد کیا, پرپز کیا ہونا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ a vibrant participatory democracy in which we have an informed electorate that is capable of being spun by self-interest or capable of not being spun by self-interested leaders. اور اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور وہ آخر میں یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وی آر ناٹ ڈوئنگ ویری ویل ان دا جرنی ٹوورڈز دیز ایسپیریشنز. تو اور اس کے بعد پھر اسی کا ذکر ہوتا ہے کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی کو ہمیں اس میں بیچ میں لانا پڑے گا, انوویشن کو. یہ دوسری کتاب ہے ایکڈیمکلی اے ڈرفٹ. اس میں بھی اسی طرح یہی باتیں ڈسکس کی گئی ہیں کہ کالجز اینڈ یونیورسٹیز فار آل دا بینیفٹس دے برنگ accomplish far less for their students than they should. یہ فارمر پریزیڈنٹ آف ہارورڈ یونیورسٹی کا کہنا ہے جو اس کتاب میں کوٹ کیا گیا. اسی طرح اس کورس کے اندر ہم نے ایک اور کتاب کا بھی ذکر کیا تھا, تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو. ڈینیل کہنمین ایک نوبل پرائز ونر کی کتاب ہے, اور وہ ایک بڑے سمپل سے پرابلم سے شروع کرتے ہیں کہ ایک بیٹ اینڈ بال کی قیمت جو ہے وہ $1.10 ہے. دی بیٹ کاسٹ $1 مور دین دا بال, ہاؤ ڈز دا بال کاسٹ. اور یہ سوال انہوں نے بے تحاشا لوگوں سے پوچھا اور ان کا جو فوری جواب تھا وہ ہمیشہ غلط آیا. تو یہ سلو تھنکنگ فاسٹ تھنکنگ کا وہ کمپیریزن کرتے ہیں اور اس میں ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم جو فوری طور پہ فیصلے کرتے ہیں, جو فوری طور پہ کیلکولیشنز کرتے ہیں, جو فوری طور پہ ہم اپنا ڈیسیژن بناتے ہیں, وہ کس وجہ سے غلط ہوتا ہے. ناؤ یو سی اٹ کیتھی ڈیوڈسن کی کتاب ہے. یہ کئی دفعہ ہم نے اس کا ذکر کیا. وہ گوریلا کا واقعہ اسی کے اندر تھا. یہ شروع اس طرح سے کرتی ہے کہ میری گرینڈ مدر اس ملک میں جب پڑھنے جاتی تھیں, اسٹیم شپس کا زمانہ تھا امریکہ میں, تو وہ ایک ٹائپ رائٹر استعمال کرتی تھیں, میں ایک کمپیوٹر استعمال کرتی ہوں. اس کے علاوہ پیڈاگوجیکلی اور ٹیکنالوجیکلی کوئی فرق نہیں پڑا ہمارے اسکولز میں, نہ امریکہ میں اور نہ پاکستان کے اندر. تو اس میں ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں. یہ پھر کتاب آپ کے سامنے ہے, پیئر انسٹرکشن بائی ایرک مازور, جو ایک ہارورڈ کے پروفیسر ہیں فزکس کے. ان کا ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ ان کو کسی نے کہا کہ آپ کیا کبھی یہ آپ نے چیک کیا کہ آپ کی کلاس کے اندر ہارورڈ کی بات ہو رہی ہے, کتنے بچوں کو سمجھ آ رہی ہے, کتنے بچے واقعی میننگ فلی سمجھ رہے ہیں, ان کو جو آپ لرننگ آؤٹ کمس ہیں کیا وہ ان لرننگ آؤٹ کمس پہ پورے اتر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری کلاس میں تو سب کو سمجھ. تو پھر
ان صاحب نے کہا کہ اچھا آپ یہ چھوٹا سا ایک ایگزام بنا کے دیکھیں اور یہ ان کو دیں جو بہت آسان ہے لیکن ٹیکسٹ بک سے ذرا مختلف ہے. تو جب انہوں نے وہ ایگزام بچوں کو بنا کے دیا تو ان کو فوری طور پہ احساس ہو گیا کہ دیر از سم تھنگ ویری سیریسلی رانگ. جس طریقے سے ہم کلاسز پڑھاتے ہیں, جس طرح سے ہم بچوں کو ون سائیڈڈ انفارمیشن کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہ ان کی کتاب پیئر انسٹرکشن ہے جس میں یہ ٹیچر سے ان کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 2-3 چیزیں ہیں ٹیچرز کو, ہر ٹیچر کو, ہر کلاس ایڈمنسٹریٹر کو, اسکول ایڈمنسٹریٹر کو سوچنی چاہیے کہ کسی کلاس میں لرننگ کتنی ہو رہی ہے اس کو میئر کرنے کی کوشش کی جائے کسی طریقے سے. کلاس روم کے لرننگ کی بات کر رہے ہیں ہم. کلاس روم کے لرننگ کا مطلب یہ کہ جب وہ بچے باہر چلے جاتے ہیں کلاس روم سے, کسی ٹیوشن سینٹر میں جاتے ہیں, اپنے کسی انکل سے سمجھتے ہیں یا کسی دوست سے سمجھتے ہیں, تو وہ پھر لرننگ اور ہو جاتی ہے. میں کلاس روم کی لرننگ کی بات کر رہا ہوں, اور یہ بھی کلاس روم لرننگ کی بات کر رہے ہیں کہ کلاس روم میں لرننگ کتنی ہو رہی ہے اور وہ کلاس روم کی لرننگ کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اسے یہ پیئر انسٹرکشن کہتے ہیں. اس کا ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا. اب ہم ذرا تھوڑا سا اگر ہائی لیول پہ دیکھیں تو کچھ کتابیں اس طرح کی ہیں, بلینڈڈ لرننگ ان ہائر ایجوکیشن. یہ پھر آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں کہ اگر ہم نمل میں ایک کلاس روم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ڈسٹینس لرننگ ہوگی, ایک کولیبریٹو کلاس روم, کنسٹرکٹیوسٹ کلاس روم ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے, وہ ہائر لیول پہ ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں. اسی حوالے سے اس اسٹریٹوسفیئر میں بھی اس طرح کے کلاس روم کا ذکر بار بار کیا گیا ہے. اور یہ ایک اور کتاب میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو ابھی ریسنٹلی میرے پاس آئی ہے, لرننگ تھیوری اینڈ آن لائن ٹیکنالوجیز. اچھا, اس کتاب میں انہوں نے جو مزے کی بات کی ہے جو باقی کتابوں سے بہت مختلف مجھے محسوس ہوئی, وہ یہ ہے کہ انہوں نے شروع میں آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے ٹیکنالوجی کی کتابیں استعمال کی یا جن کے بارے میں آپ کو بتایا, یا تو بالکل وہ تھیوری کے بارے میں ہوتی تھیں یا بالکل وہ ہینڈز آن ایکسپیرینس کے بارے میں ہوتی تھیں. اس میں انہوں نے انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی یہ ساری چیزوں کو. لرننگ اور ٹیکنالوجی کا انہوں نے ایک اوور ویو دیا ہے. اس کے بعد جو لرننگ کی تھیریز ہیں اس وقت, بیہیویئرسٹ لرننگ تھیوری ہے, کوگنیٹیوسٹ لرننگ تھیوری ہے, کنسٹرکٹیوسٹ لرننگ تھیوری, اس کا ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد آن لائن کولیبریٹو لرننگ اور ان تمام کنسٹرکٹیوسٹ لرننگ ٹیکنالوجی کا ذکر کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ تھیوری اور ٹیکنالوجی کا کتنا مزیدار ایک مکسچر بن گیا ہے کہ اب وہ ٹیکنالوجی کو بھی کنسٹرکٹیو ٹیکنالوجی لرننگ کا نام دیتے ہیں. اور اگر آپ اس کتاب کو تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں, بہت مزیدار طریقے سے لکھی ہوئی ہے. اس میں بھی وہ یہی بات کرتے ہیں جس کا ہم پورے کورس میں ذکر کرتے رہے کہ اگر آپ صرف ٹرانسمیشن, کورس کی جو ٹرانسمیشن ہے اور کنٹینٹ کا جو ٹرانسمیشن ہے اسٹوڈنٹس کو, اس کو ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ٹرانسفر کریں گے تو وہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہوگا. کمیونیکیشن بٹوین اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے عام طور پہ جو استعمال ہے, ٹرانسمیشن آف لیکچرز, پاور پوائنٹ سلائیڈز, ویڈیو کانفرنسنگ, یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ایڈمنسٹریٹنگ کوئزز, اسیسنگ کوئزز اینڈ پوسٹنگ گریڈز. اس میں اگرچہ فیڈ بیک تو ان کو فوری طور پہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن جو پیڈاگوجی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو 50 سال یا 100 سال پرانی تھی. تو بیسیکلی ان تمام کتابوں میں, لرننگ تھیوری اینڈ آن لائن ٹیکنالوجی میں بھی, اسٹریٹوسفیئر میں بھی, جو بات بار بار کہی گئی ہے وہ یہ کہ آپ کو جو بنیادی پیڈاگوجی ہے وہ تبدیل کرنی پڑے گی. اور اس پیڈاگوجی کے حوالے سے جو کنسٹرکٹیوسٹ ہوگی اور اس حوالے سے جو آپ کو ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑے گی وہ ٹیکنالوجی وہ والی ہونی چاہیے جو ریڈیلی اویلیبل ہو, سب جگہ اویلیبل ہو, بہت کم قیمت پہ اویلیبل ہو, اور ساتھ ہی وہ اس پیڈاگوجی کو سپورٹ کر سکے. تو ناظرین, میں پھر اور کچھ کتابوں کا آپ سے ذکر کرتا چلتا ہوں جن کا یہ ہم نے اس میں ذکر کیا, کچھ ایسی کتابوں کا جو ٹیکنالوجی کو سپورٹ کرتی ہیں. ری تھنکنگ ایجوکیشن ان دا ایج آف ٹیکنالوجی, pushing students to take more control of their learning runs counter to the institutional control of learning exercised by schools. اور یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کس طرح سے وہ اب لرننگ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں خود سے لے لیں گے. یہ ایک اور کتاب ہے, Empowering Students with Technology. کہتا ہے one of the major barriers to using technology is that many of the expectations for students' successes were set when the dominant media was paper and chalk. اب اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ ٹیچنگ مائنڈز, راجر شنیک کی. پھر یہ کریٹنگ انوویٹرز کی کتاب جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا, اس نے ذکر کیا ہے مختلف کریٹرز کا جو دنیا میں جنہوں نے اپنا نام پیدا کیا اور ایک
ایک ایسی ایک ایسی انوویشن پیدا کرنے کی کوشش کی پروڈکٹ ڈیزائن کے اندر، جس میں ہم نے کا نام بھی لیا تھا. اس کا ہم نے ذکر کیا. تو اب ہم آپ کو اکٹھا کر کے دکھائیں اگر وہ کتابیں جس میں جو ہم نے استعمال کی، تو ان کی کچھ مختلف کیٹیگریز سامنے آ جاتی ہیں. اس میں یہ ایک کتاب ہے ہیومن لرننگ کی. یہ بالکل بنیادی کتاب ہے. ہم یہ ایزیوم کر رہے تھے ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جب یہ کورس ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ اس کورس کا نام ہے سالونگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی. اس کا ہم ایزیوم کر رہے تھے کہ پریریکویزٹ ہوگا جو بچے یہ پڑھ کے آ رہے ہوں گے، آپ لوگ جو پڑھ کے آ رہے ہوں گے، انہوں نے ایک بنیادی کورس ہیومن لرننگ کے بارے میں، کوگنیشن کے بارے میں، پیڈاگوجی کے بارے میں کیا ہوا ہوگا. اگر وہ کورس نہیں کیا ہوا تو یہ ایک کتاب ہے ہیومن لرننگ کی بڑی مشہور ٹیکسٹ بک ہے. یہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کو اس کورس کو سمجھنے میں مدد کر سکے گی. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو کتابیں اب آ رہی ہیں مارکیٹ میں، اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو پیڈاگوجی کی جو مختلف تھیوریز ہیں، لرننگ کی جو مختلف تھیوریز ہیں، ان کو پھر ٹیکنالوجی کے ساتھ مکس کر دیا، تو یہاں بہت آسانی پیدا کرتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو ذکر کیا اس ہیومن لرننگ کی جو کتاب یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں ٹیکنالوجی کا اتنا ذکر آپ کو نہیں ملے گا. اس کے ساتھ یہ مارون منسکی کی کتاب ہے دی ایموشن مشین. اس میں بھی پھر بیسیکلی یہ ہے کہ انسان سوچتا کیسے ہے. اس نے ماڈل کرنے کی، بڑا مشہور سائنٹسٹ ہے MIT کا، اس نے کوشش کی ہے ایک دماغ کو ماڈل کرنے کی، مائنڈ کو ماڈل کرنے کے لیے کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے. ڈیزائن فار ہاؤ پیپل لرن، یہ ایک اور کتاب ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. میکنگ تھنکنگ ویزیبل. اب یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ وہ ہیں جس میں ٹیکنالوجی کا کوئی خاص ایکسپلیسٹ ذکر نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ لوگوں کی پیڈاگوجی، لوگوں کا سوچ، ان کی سمجھ. میکنگ تھنکنگ ویزیبل کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اگر بچوں کو چیزیں دکھانا شروع کریں یا ان سے کہیں کہ وہ اپنے آپ کو اگر ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈرا کر کے ایکسپریس کریں، تو اس سے ان کی جو سوچ ہے، وہ اس کی جو پرواز ہے وہ بہت اونچی ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ ایک اور کتاب ہے میک جسٹ ون چینج اور ٹیچ اسٹوڈینٹس ٹو آسک دیئر اون کوسچنس. ان دو کتابوں کے بارے میں رضا ذرا پلیز آپ کچھ کہیے گا. ان میں ٹیکنالوجی کا کوئی بات نہیں ہے. یہ بیسیکلی ایک بندے کو، چاہے وہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، وہ اس کو بتانے کی کوشش. لیکن جب ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے تو اس میں پھر اور سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. تو میکنگ تھنکنگ ویزیبل، یہ دونوں کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. میک جسٹ ون چینج کے ٹیچ اسٹوڈینٹس ٹو آسک دیئر اون. ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہ دونوں کتابیں بات کرتی ہیں ایجوکیشن کے پیچھے جو سائیکالوجی ہوتی ہے اور کیسے اس کی پیڈاگوجی جو ہے بچوں کی لرننگ کی سائیکالوجی جو ہوتی ہے اس کو ایکسپلور کر سکتی ہے اور اس کو پروموٹ کر سکتی ہے. تو میک جسٹ ون چینج کے اندر وہ بات کرتے ہیں کہ ایک جو پرابلم بار بار دیکھا جاتا ہے، جو خاص طور پہ اگر آپ نے یہ دیکھا ہو کبھی، اگر آپ پڑھاتے ہیں یا آپ پڑھتے رہے ہیں تو آپ نے بھی یہ پرابلم فیس کیا ہوگا کہ اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ آپ نے کوئی بھی کام آپ نے ایسے لکھنا ہے یا کوئی پروجیکٹ کرنا ہے اور آپ اپنا خود سوچ لیں، جو ٹاپک کرنا ہے خود کر لیں، تو یا یہ کہ ایک لیکچر جب دیا جاتا ہے اور اس کے بعد استاد جب پوچھتے ہیں کوئی سوال اور بچے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس چیز پہ بات کرتے کہ اس کے اندر جو ہے اس کی انڈر لائنگ ایک مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن کی جو پیڈاگوجی ہے وہ اس طرح سے بلڈ ہوئی ہے کہ بچوں کو انفارمیشن دی جاتی ہے اور ان کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے انفارمیشن سے کیا سوال پوچھنے ہیں. وہ صرف ایکسیپٹ کرنا جانتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے جو سوالوں کے جواب دینا جانتے ہیں، وہ سوالوں کے جواب دینا جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ سوال اینٹیسپیٹ کر کے، اور سوال پھر امپورٹنٹ کون سے رہ جاتے ہیں جو کوئی اور ان کو بتائے کہ یہ سوال ضروری ہیں، اور وہ ان سوالوں کے جواب پیدا کرنا اس کی تیاری کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ ایکچولی دنیا میں جاتے ہیں، ایکچوئل لرننگ ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، سب سے بڑی ایک اس کا میجر یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات کر سکیں، اس کے بارے میں اور پوچھ سکیں یا خود اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ اس میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے. تو یہ پیڈاگوجی جو پروپوز کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ باقی جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، صرف ایک چیز بدل دیں کہ جب آپ ایک بات کرنا شروع کریں
وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ٹاپک پڑھانا شروع کریں تو اس سے پہلے کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے ان کو کیا کیا پڑھانا ہے، آپ ان کو ٹاپک دیکھ کے بولیں کہ اب آپ وہ سوال پیدا کریں جن کو ہم اس ٹاپک میں ایکسپلور کریں. تو گروپس بنا کے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سوال بچے کریں اور پھر ان سوالوں کو پرائیورٹائز کرنا سیکھیں، پھر ان میں سے ان کو لمٹ کرنا سیکھیں، اور پھر ایز اے کلاس کچھ سوال وہ پروڈیوس کریں کہ ہم اس چیز کے بارے میں ہمارے نزدیک یہ چیزیں جاننا ضروری ہیں، یہ لرننگ ہونے کے لیے ہمیں یہ باتیں پتہ ہوں گی، ان سوالوں کا جواب ملے گا تو ہماری اس ٹاپک کے متعلق لرننگ ہو جائے گی. اور وہ کہتے ہیں اگر آپ صرف یہی کر دیں گے نا تو ان کی کیپیسٹی ٹو لرن کئی وجہوں کی وجہ سے بہت بڑھ جائے گی. ایک صرف اس وجہ سے کہ انٹرسٹ جنریٹ ہو جائے گا، لیکن اس کے علاوہ ان کو لرننگ میں کیا ضروری ہے، ایک نئی چیز کو لرن کرنے میں کیا ضروری ہے، اگر وہ اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں کیا پوچھنا ہے تو ان کو سیکھنا آ جائے گا. تو یہ ہو گئی بات میک جسٹ ون چینج کی. اور اس میں ان کی جو کیس سٹڈیز ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ چیزیں امپلیمنٹ کی ہیں ان بچوں کے ساتھ بھی جن کو نارملی لرننگ میں مسئلہ ہوتا ہے اور ان کے کتنے اچھے ریزلٹس آئے ہیں. تو یہ تو اس کتاب کی بات ہو گئی. دوسری کتاب ہے میکنگ تھنکنگ ویزیبل. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ جو سوچنے کا پروسیس ہے اگر اس کو آپ اسٹرکچر ایسے کر دیں کہ وہ ویزیبلی اس کو ڈیمونسٹریٹ کر سکیں، اگر اس کو وہ جو ہے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، ذہن کے اندر سوچ رہے ہوتے ہیں، جنرلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں وہ چیز اہم نہیں ہوتی، اہم اس کا اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں فرق پڑتا کہ آپ نے اس کے بارے میں سوچا کیسے، ہمیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آیا آپ نے اس کا جواب صحیح پروڈیوس کر دیا کہ نہیں کر دیا. میکنگ تھنکنگ ویزیبل یہ بات کرتے ہیں کہ جو لرننگ پروسیس ہے یا جو تھنکنگ پروسیس ہے اس کو کس طرح سے باہر لایا جائے، اس کے اوپر کس طرح سے کانسنٹریٹ کیا جائے، اور اس کے جب اس کو سامنے اور اس کو سینٹرل رکھا جاتا ہے لرننگ کے اوپر ایز اے پروسیس اور تھنکنگ کے اوپر ایز اے پروسیس کانسنٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کی بجائے کہ آپ اس کو اگنور کر کے صرف ایک اینڈ پروڈکٹ کی طرف نظر رکھیں، تو اس سے بچوں کی اسٹوڈنٹس کی لرننگ ریلیشن شپ کیسے امپروو ہو جاتی ہے. اچھا ناظرین، اب یہ کچھ اور کتابیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، پیئر انسٹرکشن کا تو میں ذکر کر چکا، اسی کے ساتھ کی ایک کتاب ہے دی بیک چینل، اس کا بھی ہم پہلے ذکر کر چکے. یہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طریقے سے پیئر انسٹرکشن میں بھی ہے اور اس میں کے اندر بھی ہے کہ کس طریقے سے موبائل فونز کو استعمال کر کے، چیپ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے، اویلیبل ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے آپ کلاس روم میں لرننگ کی اماؤنٹ کو کس طرح سے میجر کر سکتے ہیں اور پھر امپروو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ کیٹیگری ہوگی. ایک اور کیٹیگری اب آپ کے سامنے ہے جس میں ایک کتاب ہے مائیکل ایلنز گائیڈ ٹو ای لرننگ. مائیکل ایلن ایک بڑا مشہور نام ہے اور اس کی 4-5 کتابیں ہیں. اس میں ایک ساتھ اور کتاب بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، بالکل ریسنٹ ہے، لیونگ ایڈی فار سیم. مائیکل ایلنز گائیڈ ٹو ای لرننگ کے اندر مختلف، جیسے میں نے آپ کو بتایا، پورا ایک سیریز ہے کتابوں کی. یہ اس چیز پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی انٹریکٹیو کتاب بنا رہے ہیں، جیسے کومل کی کہانی تھی، تو اس کا جو بنیادی ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس ہے وہ آپ کیسا ڈیزائن کریں. اس میں جب کوئی سوال غلط جواب دے تو آپ اس کو کس طرح رسپونڈ کریں، اس کو ایکسٹرنسک موٹیویشن کیا دیں، اس کو انٹرنسک موٹیویشن کیا دیں، اس کو سزا کیا دیں، اس کو اگر وہ صحیح جواب دیتا ہے تو اس کو کس طرح سے اکنالج کریں. جو کلرز ہیں، اس حد تک اس ڈیٹیل میں بھی چلا جاتا ہے کہ کلرز کمبینیشنز کیا ہوں، پیچھے آنے کے لیے کیا حساب کتاب ہو، آگے جانے کے لیے کیا حساب کتاب ہو، بندوں کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ اس وقت کہاں پہنچے ہوئے ہیں، ان کی کتنی پروگرس ہوئی ہے، ان کی انکریجمنٹ ہمیں کیسے کرنی ہے. تو وہ ٹیمز جو ایکچولی الیکٹرانک بکس بنانے پر، انٹریکٹیو الیکٹرانک بکس بنانے کو جو فیڈ بیک، انسٹنٹ فیڈ بیک پرووائڈ کرتی ہیں، اور ایک جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایک بہت ہی ارریزسٹیبل انٹریکٹیو انکاؤنٹر ہوتا ہے جو بچے ریزسٹ نہیں کر سکتے، وہ بنانے کے لیے کیا آپ کو گرافک لرننگ، آپ کو گرافک ڈیزائن کی لرننگ کتنی تھوڑی بہت ہونی چاہیے، آپ کو پاور پوائنٹ کا کتنا کچھ پتا ہونا چاہیے. تو یہ جو نیٹی گریٹی اس میں کام ہے، یہ وہ اس میں ڈسکس کرتے ہیں. اس کی اپنی بذات خود ایک اہمیت ہے جو میرے خیال میں بڑی ضروری ہے. اس کے علاوہ پھر یہ ٹیکنالوجی کی کتابیں ہیں جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا. لرننگ اینڈ ٹیچنگ ان ہائر ایجوکیشن کی ایک اور کتاب ہے
پھر ٹیکنالوجی کلاس روم انسٹرکشن، یہ ایک اور ٹیکنالوجی، یہ صرف ٹیکنالوجی بھی کانسنٹریٹ کرتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ پیڈاگوجی کی کتابیں ہیں، کچھ ٹیکنالوجی کی کتابیں ہیں، کچھ اوپر سے یہ سارا ویو کرتی ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا، یہ لنڈا ہیراسم کی کتاب جس میں ٹیکنالوجی، پیڈاگوجی اور ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا گیا. ناظرین، یہ ہم آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ آپ یہ ساری کتابیں پڑھیں گے اور یہ ساری کتابیں آپ جاب کے حوالے، اس میں سے کافی ساری کتابیں ایسی ہوں گی جو آپ اپنے انجوائمنٹ کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے فن کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ یہ انوویٹرز کی کتاب میں تھا کہ وہ اکثر کام جو کر رہے تھے وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو تنخواہ مل رہی ہے یا وہ جاب کر رہے تھے، بلکہ اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو اس چیز میں مزہ آتا تھا کرنے میں. ناظرین، ہمیں امید ہے کہ یہ کورس جو آج ختم ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں جب آپ دوبارہ سے اس کو دیکھیں گے اور غور کریں گے تو اس میں ایک چیز کا مجھے یقین ہے کہ آپ خیال رکھیں گے کہ لرننگ تھیوریز چینج ہوتی رہیں گی، ٹیکنالوجی بھی چینج ہوتی رہے گی، ان دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ بھی چینج ہوتا رہے گا. ایک خاص بات کا آپ کو خیال ضرور رکھنا ہے کلاس روم کے اندر کہ آج کی میری کلاس روم کے اندر جس طریقے سے جو پیڈاگوجی میں نے اختیار کی تھی اس پیڈاگوجی کے حوالے سے آج کتنے بچوں کو سمجھ آئی ہے اور کتنے بچوں کو سمجھ، یہ میجر کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ ضرور ہونا چاہیے. اور جب ہم اس کو میجر کر لیں گے پھر ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ آج کی کلاس میں پیڈاگوجی میں کیا شارٹ کمنگز رہ گئی تھیں جس کی وجہ سے کچھ بچوں کو سمجھ نہیں آئی. جب بھی کچھ بچوں کو سمجھ کلاس میں نہیں آتی، میں اس کو لرننگ فیلئر نہیں کہتا، میں اس کو ٹیچنگ فیلئر کہتا ہوں. آپ بھی اس کو ٹیچنگ فیلئر سمجھیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ بچے جو آج ایکسائٹیڈ نہیں ہیں میری کلاس میں، آج آخر میں کیا ایسی چیز کرتا یا کرتی کہ یہ بھی ایکسائٹ ہو جاتے. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ردا کو اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.